الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجاج ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. درود پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزم، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ کرم پروردگار کر کے اس نے ہمیں 14 معصومین کا عاشق بنایا. آج اگر کوئی کنیز اس مجلس سے شہزادی ام البنین میں چاہتی ہے کہ وہ لشکر امام زمانہ میں آئے، اگر لشکر میں آنے کی تیاری کرنی ہے، تو شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا ہمارے لیے نقش قدم ہے. بی بی نے بتایا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے. بی بی نے بتایا کہ سیدہ کی دیوری کا اہتمام کیا ہوتا ہے. فاطمہ الزہرا سے ملاقات کے لیے جب شہزادی آتی تو دیوار سے اپنے پنجوں کے بل چلتی ہوئی آتی. بی بی کہتی، فاطمہ میرے گھر میں آپ دیوار سے ہاتھ لگا کے پنجوں کے بل کیوں، آپ صحن میں سے کیوں نہیں آتی؟ تو کہتی، شہزادی آپ کی حویلی ہے، آپ کے قدم پہ کہیں میرا قدم نہ پڑ جائے. اسی لیے میں دیکھیے بچپنے سے بی بی اتنی وفاشیار تھی. اسی لیے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آخری وقت یہ وصیت کی کہ یا علی میرے بعد فاطمہ کلابیہ سے عقد کرنا. کیوں کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ مجھ جیسا سلوک کرے گی. یقین ہے بی بی کو کہ فاطمہ، دیکھیے بی بی نے ایک نئی تاریخ بھی لکھی ہے. دنیا میں سوتیلا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا بدنام زمانہ ہے، کس قدر سیلفش اور خود غرض رشتہ ہے. لیکن سلام ہے کہ بی بی نے تاثیر بدل کے رکھ دی اور ایسی جانثاری کے ایک سگی ماں بھی اپنے بچوں کا صدقہ نہ پھرے، لیکن ام البنین حسنین کا صدقہ پھر کے بتا رہی ہے کہ ام البنین الگ ایسی بی بی ہے. عزادارو، یہ قبیلہ بنی ہاشم جو مشہور زمانہ ہے کائنات میں، اللہ نے قبیلہ بنی ہاشم کی طرح کسی وہ فضیلت، افضلیت، بربریت لوگوں کے سامنے جو اس زمانے میں ہاشمی جو ہے یہ دنیا کم پڑنے کی وجہ سے جتنے فرقے ہم کو چھوڑ گئے، کیونکہ ہم علی والے ویری نائس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہم ہوشیار ہوتے ہیں، ہم کلیور ہوتے ہیں. کیوں؟ اگر ہمارا کوئی ان پڑھ بھی ہے اور بھولا بھی ہے اور مینٹلی ہینڈی کیپ بھی ہے، لیکن وہ علی کہتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں وہ کلیور ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ وائس پرسن ہے. کیونکہ غدیر میں سب کے لیے علی کو پیش کیا تھا، لیکن علی کو چھوڑنے والے عالم ہو کر بھی بے وقوف ہے. صلوات پڑھے گا. علی والا عقل مند ہوتا ہے، علی والا متقی ہوتا ہے، علی والا پرہیزگار ہوتا ہے، علی والا نمازی ہوتا ہے، علی والا چیریٹی کرنے والا ہوتا ہے، علی والا پاک دامن ہوتا ہے، علی والے کا جسم پاک اور بدن اور گھر پاک کے ساتھ ساتھ اس کا خیالات پاک ہوتے ہیں، اس کا دل پاک ہوتا ہے. علی والا ابھی اس زمانے میں جو شہزادی کی خنیزوں میں بی بی آ کے جو ملاقات کرتی، اس زمانے میں رسول اکرم کی بعد بی بی فاطمہ زہرا کی بی بی فاطمہ زہرا اور بی بی زینب ایک کام کیا کرتے تھے ان کی زندگی میں، جو آج ہمارے معاشرے میں وہ کام نہیں ہو رہا ہے. اور 30 ایئر ممبر سے کم وہ کام ہو جائے، لیکن وہ کم ممبر سے بھی نہیں ہو رہا ہے. وہ ہے تبلیغ. یہ نہیں کہ نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں علی کا ذکر ہی کرتے چلے جاؤ. کردار میں اتنا عزیزیت رکھ کے علی کا ذکر کیا کریں گے؟ کردار میں اتنی دنیا پرستی رکھ کے علی کا ذکر کیا سنیں گے؟ اسی لیے کہا کہ ممبر کو اعتدال کے ساتھ بتا رہے ہیں. اور بالخصوص اب اگر ہم صرف ذکر کرتے رہیں گے اور ہماری، دیکھیے میرے اپنے جملے ہیں، امام زمانہ میری مدد فرمائے. ہم آقا حسین کے لیے 2 مہینے 8 دن مجلسیں کرتے ہیں، رائٹ؟ آسان ہے نا؟
جو واقعہ ہو گیا ہے نا اس پہ ماتم کرنا بہت آسان ہے, اس پہ آنسو بہانا بہت آسان ہے, لیکن جو واقعہ ہونے والا ہے, جو این طالب بدم المقتول بکربلا, جب امام زمانہ آئیں گے, مولا امام زمانہ کے لشکر کا علمدار بھی ام البنی کا چاند مولا عباس آئیں گے, تو جو ہونے والا ہے اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ہمیں؟ جو ہو چکا ہے خالی اسی کی یاد منائے اور بیٹھ جائیں, ہماری کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, رائٹ ہے کہ نہیں؟ ہماری ریسپانسبلٹی, ہماری ریسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہم شیعہ قوم, ہم ہوشیار, ہم جاگی ہوئی قوم, ہم سوئی قوم نے وہ قوم کو سلا دیا گیا جو قوم کو جگانا چاہیے تھا, جو قوم کو صبح اٹھنا چاہیے تھا. ایک دن صبح ہوگی, کچھ لوگ بڑے حیرت سے یہ جملوں کو سمجھ نہیں پاتے, وہ ان کی دیکھیے مولانا کہتے ہیں اگر کوئی جملے کسی کے تم کو سمجھ نہیں آ رہے تو وہ جملوں کی قدر کریے, تمہاری عقل کی کمزوری اگر نہیں سمجھ میں آ رہے اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب امام کا ظہور ہوگا, تب سمجھ میں آئے گا کہ مہدی 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 کہنا کتنا اچھا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنی غفلت کیوں کہ امام زمانہ کے لشکر کے علمدار بھی امام مولا عباس ہوں گے. اور جو ابھی آپ نے مرثی میں سنے نا, ایک ماں نے جو 4 بیٹوں کو قربان کر کے شکر کا سجدہ کیا, نہیں پوچھا اپنے بیٹوں کو, ہے کوئی ایسی مثال؟ یہ ایران کے لوگ انہی کو مثال لیتے ہیں اور بیٹے قربان کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ابھی ہم نے ان کے آستانوں پہ بیٹوں کی زندگیاں مانگنے والے ڈرپوک لوگ ہیں, صلوات پڑھے وہاں. اللہم صلی علی محمد و آل. ہم عملی طور پہ بہت ڈرپوک لوگ ہیں, ہم عملی طور پہ بہت بزدل لوگ ہیں, ہم عملی طور پہ جھوٹے پرومسز کرنے والے لوگ ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ. ہم عملی طور پہ اپنے نفس کے اندر جھانکتے نہیں, ہم کیونکہ شیطان نے ہمیں اس قدر کے ڈھیٹ بنا دیا, تم تو اچھے ہی ہو کیونکہ تم ہو حسینی, مگر نام حسین کا لے کر کام کوئی اور کرے تو بھی کتنا خراب ہے. حسین نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے اور ہم آرام دہ گھروں میں قرآن لپیٹ کے رکھ دیں. حسین تیروں کے مسلح پہ سجدہ کریں اور ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور ڈیلے ڈیلے کر کے جائیں. جب پوچھا جائے گا جہنمیوں سے کہ تم کس لیے جہنم میں آئے, کہیں گے ہم نماز کو ڈیلے کر کے تاخیر سے پڑھتے تھے. پڑھنے والوں کا یہ انجام ہوگا, اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا؟ چھوڑ سکتا ہی نہیں کوئی حسینی سجدہ, پیدا کرتا ہے زمانے میں خمینی سجدہ. سجدے میں طاقت ہے. الصلاۃ معراج المومنین, وہ رسول کی معراج تھی جو عرش پہ گئے. یہ ہماری معراج ہے کہ جو ہم مصلی پہ جائیں. یہ ہماری معراج ہے, روز ہماری معراج اللہ 5 مرتبہ کرواتا ہے اور ہم وی آئی پی ہمارے 5-3 میں ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنت کنفرم ہے نا, جنت تو کنفرم ہے, علی کی بالکل کنفرم ہے, لیکن وہاں پر کیٹیگریز ہے عزیزم. یہاں پر اگر بھول جائیں گے کردار سیدہ, کردار ام البنین, تو وہاں ہمارے جو لو کالونیز ہیں نا اس میں ملنے والی ہے جگہ. اگر ہم یہاں کردار کو یاد رکھیں گے, کردار ہے ام البنین, کیونکہ یہ مجلس ام البنین کی اور بہت اتنی برکت یہ بی بی ہے. اس بی بی کے کتنے, یہ بی بی باب الحوائج کی ماں, خود باب الحوائج ابھی ہے. بی بی کے آستانے سے کوئی خالی نہیں جاتا. کئی سالوں سے بی بی کا دسترخوان مشہور ہے اور زیادہ وسیع نہیں, بس چھوٹا سا دسترخوان ہے, ہرا دسترخوان ہے اور ہری مٹھائی, پودینہ, روٹی, اتنا آپ چاہے تو ہر چیز رکھ سکتے ہیں, لیکن اتنے پر بھی اکتفا ہے. بالخصوص 2 چیزیں بی بی سے منسوب, ایک شفا دینا, ایک اولاد دینا, کیونکہ خود ام البنین ہے, بیٹوں کی ماں ہے, بیٹے دے گی. صلوات پڑھے وفادار یا عباس, علمدار علمدار, سپالہ سپالہ, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی نے اہل بیت کا ادب بتایا, بی بی نے وقت کے امام پر بیٹوں کو قربان کرنے کا ہمیں سلیقہ سکھایا, اور بی بی نے بتایا کہ اپنے 4 بیٹے بھی اگر شہید ہو جائے نا, حجت خدا کا غم کرنا, اپنے بیٹوں کا نہیں کرنا. بنی ہاشم کے بعد جو سب سے مشہور قبیلہ تھا وہ بنی کلابیہ تھا, اور بنی کلابیہ کے سردار احزام کی دختر فاطمہ کلابیہ. فاطمہ کلابیہ کے لیے اس زمانے کا ان کا جو گھرانہ ہے بی بی کا, شجاعت میں مشہور ہے اور بہادری میں اتنا مشہور ہے کہ احزام کی سگنیچر جوان آرمی اس زمانے کی جو بھی ہوتے تھے جنگ کرنے والے, ان کی تلوار پہ اگر بی بی کے والد کا نام یا ان کے خاندان کا نام آ جائے تو مد مقابل ڈر کے بھاگ جاتا تھا, اتنا روب تھا. اور بی بی کے گھر کی جو خاصیتیں ہیں اس میں سے خصوصیت میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ بی بی اس خاندان کی بیٹی ہے جس خاندان کے گھر کو کبھی لاک نہیں لگاتے تھے. اتنا روب تھا کہ کس کی مجال تھی کہ وہ بنی کلاب کے محلے میں آئے اور چوری کا قصد کرے. اور بی بی کے گھرانے کا ایک اور بھی بڑا دستور تھا کہ ان کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے, شہزادی کے ابھی ایام گئے ہیں, ان کے ساتھ ہی پیچھے ان کے ایام بھی آ گئے. بہت ضروری ہے اس دور میں
عشق امام زمانہ کے سفر کرنا ہے تو عشق ام البنین کا سفر کرنا ہوگا، تبھی جا کے ہم عاشق بنیں گے۔ بیوی کے خاندان کا ایک اور دستور تھا کہ مہمان گھر میں آ جائے۔ آج ہماری حالت کیا ہے ذرا یہ بھی غور کرتے ہوئے جملہ سنیے گا۔ اگر کوئی 3 دن تک گھر میں نہیں رہتا مہمان تو وہ لوگ اپنے لیے بے عزتی سمجھتے تھے کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ 3 دن کی مہمان نوازی کرے۔ جب حضرت عقیل پیغام لے کے گئے 3 دن بعد، اور وہاں پر مہمان خانے بھی بنے ہوئے ہوتے تھے مہمان کے لیے، 3 دن بعد جب پوچھا فاطمہ کلابیہ سے کہ تمہیں پتا ہے ہمارے جو مہمان خانے میں کون آیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ نے کہا بابا مجھے کیا غرض کہ مہمان خانے میں کون آیا ہے، اس سے مجھے کیا غرض؟ بی بی کتنے پردہ تھی یہ بتا رہی ہے۔ کہا دیکھو آپ کے لیے ایک پیغام آیا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں ایک اور بھی میں جملہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے فاطمہ کلابیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں ان کی دوسری شادی ہے، وہاں یہ دیکھا کہ یہ بہادر ہے، یہ جانثار ہے، یہ وفادار ہے، یہ اللہ کی راہ میں سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کی تلوار دشمنوں کے اوپر ہمیشہ دفاع ہے۔ حزب اللہ اگر کوئی ہے تو مولا علی ہے، اس کے بعد جتنے بھی لشکر ہے وہ حزب اللہ۔ امام زمانہ کا لشکر کا نام بھی حزب اللہ رہے گا انشاءاللہ، اللہ کا لشکر، اللہ کے لشکر کا علمدار میرا مولا علی، اسی لیے تو اللہ کے پاس سے تلوار آئی۔ بی بی نے نہیں دیکھا کہ دوسری، بی بی نے کہا فوراً علی کا نام آیا۔ بی بی نے کہا اماں میں نے رات خواب دیکھا ہے اور تعبیر صبح آ گئی ہے، صلوات پڑھے محمد۔ جہاں کردار کی پاکیزگی ہو وہاں غربت نہیں دیکھی جا سکتی، وہاں سیکنڈ میرج نہیں دیکھی، یہ بھی ایک سبق ہے اس میں پوشیدہ۔ بی بی نے کہا آپ سجدے شکر کریں، میں بھی سجدے شکر کروں گی، کیونکہ رات میں نے میری آقا زادی کو دیکھا ہے، میری آقا زادی میری خواب میں آئی تھی اور میری پیشانی کو چوما تھا اور کہا فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہے۔ رات میں نے خواب دیکھا، صبح یہ پیغام آیا، اماں میں شکر کروں گی، آپ بھی شکر کا سجدہ کریں۔ عزادارو بی بی کی رخصتی ہوئی، بی بی آئی گھر میں علی کی زوجہ بن کے۔ دیکھیے دنیا میں تھوڑا سا مل جاتا ہے نہ کم ظرف، اگر دولت و ظرف پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے، کرتے ہیں ذرا سی بات پہ فخر، خسیس تن کا تھوڑی سی ہوا سے اڑ جاتا ہے، ذری سی مل جاتی ہے نا تو فرنٹ لائن میں رہنا پسند کرتے۔ انسان بڑی جگہ پہ، بڑے گھر میں، اچھا لباس، اچھی گاڑی میں پھرنے سے انسان بلند نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے بلند ہوتا ہے، انسان اپنے تقویٰ سے بلند ہوتا ہے۔ علی کی زوجہ بننے کے بعد بی بی نے بتایا اگر میں شہزادی کی ڈیوڑی پہ سجدہ کروں گی میں بلند ہوں گی۔ علی کی زوجہ بن گئی، فخر میں نہیں آئی، آ کے چوکھٹ پہ سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے عرش کی طرف کا، پروردگارا تو نے میرا نصیب کتنا بلند کر دیا، میں کہاں اور زہرا کی حویلی کہاں۔ حسن بچیاں شہزادیاں آئے، کہا اماں اندر چلیے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئی، مجھے اپنی کنیزی میں قبول کرو۔ یہ کنیزی قبول کرنے کے لیے کہہ رہی، بچے اماں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے کیسے محبت اور کیسا کردار، کیسا عجیب اور کتنی بڑی ذمہ داری، کربلا کو، پورے کربلا کو سنبھالنا، وہی گھر میں پروان چڑھنے والی پوری کربلا، ام البنین کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اندر آئی، کہا میرے شہر، ادھر دلہن جب گھر میں آتی ہے تو وہاں پہ استقبال کے لیے 2 تکیے لگائے گئے، مسند لگائی گئی اور کہا آگے بڑھ کے کہ آپ یہاں بیٹھیے گا۔ میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں، میں نے شہزادوں کی زیارت نہیں کی۔ کہاں ہیں میرے شہزادے؟ کہا بخار سے دب رہے ہیں۔ فوراً اندر آئی، آنے کے بعد جو پہلا کام بی بی نے کیا، شہزادوں کا صدقہ پھرنے لگی۔ سنتی ہوں صدقہ دینے سے بلادت ہوتی ہے، میرے شہزادوں میں تمہاری کنیز ہوں، میں تمہارا صدقہ پھرتی ہوں۔ آتے ہی پہلا کام یہ کیا، چوکھٹ پہ سجدہ پہلا کام، دوسرا کام حسنین کا صدقہ پھرا۔ اتنی محبت سے قسمت علی کی زوجہ ہے لیکن اس پہ کبھی فخر نہیں کیا۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا، تاریخ بتاتی ہے کہ پورے 14 مہینے کے بعد خبر بنی ہاشم کا چاند عباس بی بی کے شکم اقدس میں آئے، ابھی 2 ماہ کے ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن وفا شیار ماں کی وفا شیار اولاد۔ حضرت انیس لکھتے ہیں حجرے میں حمیدہ کے جب ماں ابھی شکم میں ہے عباس مولا، ابھی جیسے امام حسین آتے ہیں تو ام البنین کی جو کیفیت ہوتی ہے اٹھ جاتی ہے اور صدقہ پھرنے لگتی ہے مولا عباس، مولا حسین کا۔ کیوں صدقہ پھرنے لگتی ہے؟ لکھتے ہیں حجرے میں حمیدہ کے حسین آتے تھے جس دم، اٹھ کے یہ گرد ان کے پھرا کرتی تھی پیغام،
شبیر تو یہ کہتے تھے اے ثانی مریم اس خرد نوازی سے تو ہوتے ہیں خجل ہم آپ کے فرزند ہے تعظیم یہ کیسی، کیوں گرد میرے پھرتی ہو تکریم یہ کیسی، وہ کہتی تھی واری گئی پوچھو تو یہ ہم سے، پڑھتے ہیں میرے بطن میں جو ناز و نام سے، قانون کے لگے رہتے ہیں آواز قدم سے، آتے ہو جو تم حکم یہ دیتے ہیں شکم سے، کونین کے سردار کی تعظیم کو اٹھو، اماں میرے سرکار کی تعظیم کو اٹھو، تعظیم میں ہو دیر تو اے عاشق باری، یہ زور دکھاتے ہیں غلامی کا تمہاری، یہ زور دکھاتے ہیں غلامی کا تمہاری، اٹھتی ہوں تو پھر بیٹھ نہیں سکتی ہوں واری، ہے تر کے ادب بیٹھ نہ جایا کرو اماں، عباس کو گرد ان کے پھرایا کرو اماں۔ یہ انداز ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ماں کی وفا جیسے ہی دنیا میں آئے، عزاداروں مجھے شہزادی ام البنین کا کردار پڑھنا ہے، مولا عباس چھوڑ رہی ہوں، جو حسنین اتنی پاکیزہ بی بی ہے، جو سیدہ کی حویلی کی نگہبان ہے، جو حسنین کی ماں ہے، جو شہزادیوں کی خدمت گزار ہے، جو علی کے در کی ویران گھر کر کے چلی گئی تھی شہزادی، جاتے وقت ایک وعدہ کیا تھا، علی تم بے آس، علی آپ بے آس نہ ہونا، میں آپ کی ہر آس بھیج دوں گی، میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس بھیج دوں گی، وعدہ۔ اور اللہ نے بی بی کو 4 بیٹے دیے، تاریخ میں ایک بیٹے کا نام بڑا غلط لکھا ہوا ہے، لیکن علامہ ضمیر اختر نقوی علیہ مقام وہ کہا کرتے تھے عباس، عمران، جعفر، عبداللہ، عمران کو عثمان لکھا، علامہ ضمیر اختر نقوی علیہ مقام وہ کہا کرتے تھے کہ مولا کائنات اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھیں گے یا دشمن کے نام پہ رکھیں گے، وہ ریفرنس بھی بتا رہے ہیں، یہ تاریخ کی دھاندلیاں ہیں جو وہاں پر ٹھوسا گیا ہے، لقب چرا چرا کے، نام چرا چرا کے، تاکہ امت کو بتائیں کہ یہ لوگ ملے جھلے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، محمد والے محمد۔ جو ایک بار بھی بت کے سامنے سر جھکا لے وہ اسلام کا لیڈر بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اسلام ایک، اور اسلام میں پاکیزگی، اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم کو اوپر سے جتنی پاکیزگی عطا کیا ہے اندر سے بھی پاکیزگی، کیونکہ جو پاکیزہ قلب ہے اسی میں تو امام وقت رہتے ہیں، اسی میں تو اللہ رہتا ہے، اللہ کو یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں لوگ، امام زمانہ کو یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں لوگ، یہاں وہاں ڈھونڈو نہیں، یہاں ڈھونڈو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس یہ صاف رہے تو بس سوچے، اور ایک ہی زندگی ہے، ام البنین کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے کہ کس طرح وفا کی، اپنے بچوں کی پرورش کیسی کی، 4 جوان بیٹوں کی ماں، عزادارو جس کے 4 جوان بیٹے ہو اور عباس جیسا بیٹا ہو، ام البنین کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ عباس مولا کی شہادت، میں شہادت ام البنین کی پڑھوں گی، روایت سے کہ بی بی کو زہر دیا گیا، میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گی، تھوڑا تحمل سے کام لینا۔ بی بی ایک ماں کی جو سب سے ایک ماں کا یقین تھا، ام البنین کو یہ یقین تھا کہ میرے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی میرے آقا کے اوپر آنچ نہیں آئے گی۔ یہ تربیت چھوٹے سے عمر سے شہزادی نے شروع کر دی تھی، چھوٹی سی 5 برس سے کہا تو اپنے مولا کے سامنے جب جائے عباس، رکوع کے عالم میں جھک کے سلام کرنا خزادی کے سامنے جب جائے، اور بھائی نہیں کہنا، بھائی نہیں کہنا، سید و آقا و مولا، امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہنا ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی، شہزادی کو کبھی بہن نہیں کہنا، آقا زادی کہنا۔ تربیت کی یہ آداب بتا رہی ہیں، 5 برس کی عمر سے اس قدر وفا کہ ہر رات سب آرام سے سوتے تھے، لیکن مولا عباس کبھی نہیں سوتے تھے۔ علی بھی تو کہاں سوئے تھے، ایک رات سوئے تھے شب ہجرت۔ اسی لیے تو ہمارے ائمہ معصومین بالخصوص چھٹے امام اور چوتھے امام سے ملتا ہے کہ وہ سلام، محمد والے محمد۔ وہ فخریہ طور پہ تعریف مدح عباس میں لکھتے ہیں، سلام ہے ان آنکھوں کو جب تک وہ آنکھیں کھلی رہیں، 18,000 آنکھیں خوف سے سوتی نہیں تھی۔ اور پھر شام غریبہ میں کہا، جب مولا عباس رخصت ہوتے تھے، کچھ شام غریبہ سے کچھ گھنٹے پہلے امام حسین نے کہا عباس وہ آنکھیں اب چین سے سو جائیں گی، اور وہ آنکھیں جاگے گی جو تیری وجہ سے چین سے سویا کرتی تھی۔ عباس کیا ہے، میں کیا بیان کروں، بس نام آتا ہے تو بدن پہ ایسا محسوس ہوتا ہے، ہر نام اپنی جگہ، لیکن عباس کا نام میں ایک عجب کیف ہے، اگر محسوس کرے کنیزہ نے زہرا محسوس کرے، اس نام میں ایک ایسا جلال ہے، ایک ایسی محبت ہے، ایک ایسا یقین ہے کہ جس نے پکارا وہ مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں، وہ کہ ہاتھ نہیں ہے، لیکن جس کسی نے بھی پکارا، بے دست کے ہاتھوں کا سہارا جسے مل گیا، اسے زمانے میں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بلکہ یقین ہونا چاہیے کس نے کہاں عباس
عباس کو پکارا ہے۔ زینب کے آخری وقت شہزادی نے کہا زینب میرے عباس کو میرا سلام کہنا۔ آخری وقت امام حسین کے گلے پہ خنجر ہے، عباس عباس، شام غریباں چادر اتر رہی، عباس تماچے پڑ رہے ہیں، عباس مولا عباس کو پکارا۔ ہر کسی نے یہ پکار کے بتایا مومنین کبھی تنہا نہ ہونا، اگر مشکل پڑے تو بے دست نہ سمجھنا، وہ بے دست ہے، پانی وہی سبیل سے پلاتے ہیں، کھانا وہی زائرین کو کھلاتے ہیں، کربلا وہی لے کے جاتے ہیں، تم ہاتھوں پہ نہ جاؤ، مانگ کے تو دیکھو یقین کے ساتھ کہ وہ کہاں کہاں کس کس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب آ کر بشیر نے ندا دی اور ام البنین کو پتہ چل گیا تو ام البنین نے کہا پہلے کہا عباس کی سکھا نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرا آقا حسین کیسے؟ کہا آقا حسین شہید ہو گئے۔ کہا رک، پہلے عباس شہید ہوئے یا میرا آقا شہید ہوا؟ کہا بی بی پہلے عباس شہید ہوئے پھر آپ کا آقا شہید ہوا۔ عزاداروں ماں کا دل ہے، وعدہ کیا، دل جب گھبراتا ہے، بیٹا جب کسی کا جوان خدا نہ کرے، ایک تاثیر ہے، وہ تو اہل بیت ہے ان کی جو محبتیں ہیں ہم نے، لیکن ایک تاثیر کہ اگر کسی کی اولاد مر جاتی ہے نا، اس ماں کا دل اپنے خوابوں میں نہیں رہتا، وہ ماں کے بدن میں کپکپی ہونے لگتی ہے، اس ماں کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس ماں کے اوسان خطا ہوتے رہتے۔ ام البنین کا ایک بیٹا نہیں، جوان 4 بیٹے شہید ہوئے، 4 بیٹے سے شہید ہوئے۔ اور جب کوئی آ کے کربلا کے واقعے کے بعد کہتا ام البنین تو ایک آہ ایسی کھینچتی بی بی کی عرش ہل جائے، ایک آہ کے افسوس اب مجھے ام البنین نہ کہو، جن کی وجہ سے میں ام البنین کہلاتی تھی وہ میرے بیٹے نہیں رہے، اب مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلاؤ۔ صبح ہوتی بی بی اپنے عباس کے بیٹے کو لیتی، عبید اللہ ابن عباس کو لیتی اور سیدھا بقیہ میں آ جاتی، آ کے اپنے آپ کو زہرا کی قبر پہ گرا دیتی۔ بی بی آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ اپنی انگلی سے مٹی پہ 4 قبریں بناتی، ایک پہ لکھتی عباس، عمران، عبداللہ، 4 بیٹوں کے نام لکھ کے مٹا کے پھر ایک قبر بناتی حسین ابن علی، اور کہتی تمہاری ماں زندہ ہے تمہیں کیوں رو؟ ارے ان کا پرسہ دو جن کی ماں نہیں ہے، میرے آقا کا پرسہ لو بی بی، آپ کے حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ عزاداروں روز یہی معمول تھا۔ اتنے دل خراش مرثیے بی بی کے اشعار ہے تاریخ میں ایسی کہ ہائے کس نے مارا میرے جوان کو یقین نہیں ہوتا، عباس کا بازو کٹ کے گرا کیسے مانو، اتنا بلند تھا کیسے مانو کہ اس کے سر پہ گرز لگا ہے۔ اتنے درد بھرے آواز ہوتی کہ مدینے کے لوگ بقیہ میں جمع ہو جاتے، اور مروان بھی آ کے یہ سنتا، اور مروان جیسا پتھر بھی پگھلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس طرح سلسلہ چلے گا تو مدینے میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا اس ماں کو جو اپنے بچے کو کبھی نہیں روئی، عزاداروں عباس جیسے بیٹے کو نہ روئی، ایک دن بہت یاد آئی، کہنے لگی عباس آج تیری بڑی یاد آ رہی ہے، کہیں میرا وعدہ نہ ٹوٹنے پائے۔ عزاداروں بی بی کو زہر دیا گیا تھا، بی بی تڑپنے لگی، آخر لمحات بی بی کیسے ہے، بی بی تڑپتی جا رہی ہے، تڑپ تڑپ کے ایک مرتبہ بی بی کا وقت جب قریب آیا، کنیز آگے بڑھی، کہا آپ نے بڑی خدمت کی ہے، آپ نے آپ علی کی زوجہ رہی ہے، آپ نے بڑی خدمت کی، عباس آپ کا بیٹا ہے، آپ نے امام کو اپنی گود میں پالا ہے، حسن حسین کو کوئی ایسی بات بتا دے جو ہماری آخرت میں کام آئے۔ کانپتا ہوا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بی بی یہ بتا رہی ہے امام حسین کو سلام کرو ہر حالت میں، آخری وقت بھی سلام کر کے گزر جاؤ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یا من ولد، یہ سلام قبر میں امام حسین کی زیارت تمہیں کروائے گا۔ عزاداروں تڑپتی جا رہی ہے، بی بی کا آخری وقت، عزاداروں کیا رتبہ پایا ہے، پائیں تھی زہرا کے قبر، جنازہ لے کے چلے، چوتھے امام قبر میں اتارے، عزاداروں قبر پائیں تھی بنائی، عزیزوں کوشش کی گئی کہ بی بی کا روزہ بنائے لیکن نہ بنا، بالکل اسی طرح جس طرح مولا عباس کے روزے پر جب زیادہ سونا چڑھایا گیا خود بخود گر جاتا تھا، میرے آقا کا روزہ بلند رہے، کیا وفا ہے ان عزاداروں۔ بس آخری جملہ ہے، جب امام تصور میں چلنا، جب امام زمانہ آئیں گے عزاداروں اور کعبے کے سامنے ٹھہریں گے، اور جب امام مارے کا
شروع کریں گے، عباس کا علم لے کے کعبے کی چھت پہ لہرائیں گے۔ اے اللہ اس وقت ہم کو بھی امام زمانہ کے قریب جگہ نصیب فرمانا۔ انشاءاللہ ہم عباس مولا کی زیارت کریں گے، رجب میں سب ائمہ کی زیارت کریں گے۔ خدایا ام البنین کا صدقہ بانی مجلس کے رزق و اقبال میں ترقی عطا فرما، اس بی بی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما جو وقت کے امام کی نصرت ہمیں سکھا رہی ہے، اپنے اولاد کو قربان کرنے کا سلیقہ ہمیں بتا رہی ہے، اور اہل بیت کی حویلی کی خدمت کا سلیقہ ہمیں بتا رہی ہے، اور آخری وقت موت میں کیا کہے یہ بتا رہی ہے، جو باب الحوائج ہے، جس کی منت سے ہر مرادیں پوری ہوتی ہے۔ خدایا آج اس محفل میں اگر کوئی کنیز مشکلوں میں گھری ہوئی ہے، ام المصائب کا واسطہ یہاں سے اٹھنے تک، اے باب الحوائج کی ماں، اے مولا عباس آپ کی ماں کا واسطہ مولا، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے آقا زادی اپنے بیٹے سے کہہ کے اس سال کے زواروں میں ہم سب کا نام لکھوا دیجئے۔ اے مولا امام زمانہ ہم سب کی سزاداری کو قبول فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، ہم سب کو لشکر مہدی میں جگہ نصیب فرما۔ جال حق زحق الباطل انکان باطلا پہ لبیک یا مہدی کہنا نصیب فرما۔ جہاں جانا ہے وہاں جمع کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا رب محمد بحق محمد و آل محمد، ظہور قائم آل محمد، ماتم حسین۔